الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سب حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کے لیے آج ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ ہی توفیق دیتے ہیں. اللہ توفیق نہ دے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں بھی ہر طرف آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ مسجدوں میں نہیں آتے. بعض ایسے ہیں جو صرف جمعے پر آتے، ہفتہ بھر غائب.
تو یہ بڑی سعادت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بر وقت پہنچایا، بر وقت۔ کئی ہوتے ہیں بیچارے، اللہ انہیں بھی ہمیں بھی سمجھ کی توفیق دے، ہدایت دے، کہ وہ خطبے کے وقت دوڑ رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی سے وضو کرتے ہیں، جلدی جلدی سے پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم بر وقت آ جاتے۔ علماء سے آپ پوچھ لیں کہ جو لوگ جمعے کے دوران آتے ہیں نا، ان کی حاضری مشکوک ہوتی ہے۔ کوئی مجبوری ہو، آدمی کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے کہ خطبے دوران وہ آ سکتا ہے، لیکن ایک آدمی عادت ہی بنا لے، گھڑی کوئی دیکھتا رہے کہ جی ابھی تو امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، جی ابھی تو جی پہلی اذان ہی کوئی نہیں ہوئی، یہ بڑی بدنصیبی۔ بر وقت آئے آدمی، پہلی صف میں بیٹھے، پہلی صف میں بھی دائیں طرف بیٹھے، دائیں طرف، پہلی صف میں۔ جو پہلی صف کا اجر ہے وہ دوسری کا نہیں، جو دوسری کا ہے وہ تیسری کا نہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ فاستبقوا الخیرات، بڑھ چڑھ کے حصہ لو نیکی کے کاموں میں، بڑھ چڑھ کے۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں نمبر اول آنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے میں کلاس میں فرسٹ آ جاؤں، ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ فرسٹ آ جائے، تو ہمیں یہاں بھی فرسٹ آنا چاہیے نا۔ یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا، قدر آئے گی بعد میں جب وقت گزر جائے گا۔ اس وقت انسان یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش، ہائے کاش، رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں ایسے اعمال کروں جو تجھے پسند ہوں، ترضا ہو، جن اعمال کو تو پسند کرے۔ اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کو کون سے اعمال پسند ہیں۔ لعلی اعمل صالحا ترضاه، یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ میرے دوستوں نے لقد اضلنی عن الذکر، میرے دوستوں نے مجھے ذکر سے دور کر دیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا تھا۔ آج کل ماں باپ اگر کہیں کسی کو کہ بچہ وہ فلاں آدمی اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ دوستی چھوڑ دو، بچہ چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، کہتا ہے نہیں، میرے ابے کو پتہ ہی نہیں یہ میرا کتنا پیارا دوست ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا بچپن میں، جو آج کل کے نوجوان بچے ہیں، ماں باپ لاکھ سمجھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں میرا بڑا اچھا دوست ہے، میرے ابے کو نہیں پتہ۔ دوستی اچھی چیز ہے، لیکن جس دوستی میں دینی رنگ ہو وہ دوستی اچھی ہے۔ کاروبار اچھی چیز ہے، لیکن وہ کاروبار اچھا ہے جس کاروبار میں تاجر پر دینی رنگ ہو۔ دوست کی دوستی میں جب دینی رنگ ہوگا نا تو وہ اس کو مسجد میں لے کے آئے گا، وہ اس کو کسی اجتماع میں لے جائے گا، وہ عمرے پر چلے جائیں گے، کسی مجلس میں بیٹھ جائیں گے، ذکر کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اچھا دوست ہوگا تو وہ اس کا دل لگائے گا اللہ کے گھر میں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جس کا دوست کوئی نہ ہو۔ اکیلا تو اللہ کی ذات اچھی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی تھی اپنے دوستوں کے لیے کہ یا اللہ فلاں مجھے دوست دے دے، میرے دو حلقے میں آ جائیں۔ اسی طرح جب انسان کی تجارت کو دینی رنگ مل جاتا ہے نا تو پھر وہ تاجر اتنی اونچی شان والا ہوتا ہے
کہ انبیاء کے محلے میں اس تاجر کا مکان ہوگا، نبیوں کے محلے میں تجارت، مال، یہ بظاہر تو بھائی آدمی ایسے سمجھتا ہے نا کہ مال ایسی ویسی چیزیں نہیں، یہی مال ہے جس نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں ممتاز مقام دلوایا۔ کفار کو پکڑا تو فرمایا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو کسی کو تعلیم دے سکے، آپ اتنے بندوں کو پڑھا دیں گے تو ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ اس وقت وہ انفاق تھا۔ اسی طرح جو حضرات علماء اپنی خدمات میں لگے ہیں ان کا وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ، اور جو اسی طرح اور لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، جن لوگوں کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی وہ مومن پکے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے مختلف درجے قائم کیے ہوئے ہیں، ہاں مختلف درجے، مختلف درجے۔ اب جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں سارے حضرات، تو ساروں کا سٹینڈرڈ ایک ہے بھائی؟ نہیں، وہاں بھی سٹینڈرڈ ایک نہیں ہوگا، کوئی جنت کے اعلیٰ درجوں میں، اور جو ادنا درجہ ہے جنت کا سبحان اللہ اس کی بھی مثال کوئی نہیں، کہ اس دنیا سے کہتے ہیں کہ 100 گنا کتنا جی، اس دنیا سے 10 گنا بڑا۔ کتنی بڑی دنیا، اس سے 10 گنا بڑا، لمبی زندگی، صحت والی زندگی، اللہ کی طرف سے نعمتوں والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس زندگی کے ساتھ اس زندگی کا تصور اور نسبت ہی نہیں ہو سکتی کہ آدمی کہے جی کمپیئر کرے، نہیں، لمبی زندگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس زندگی کا یہ ایک خاصہ ہوگا کہ جو انسان کے دل میں آئے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے، اور جو انسان کی زبان پر آئے گا وہ زبان پر۔ کہتے ہیں نا کہ جنت کیا ہے، کہتے ہیں کہ لا عین رأت، جنت ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں، اس کی خاصیت کو، اس کی نعمتوں کو کسی کان، لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی ہے، نہ اس کی حقیقت کو کسی کے کانوں نے سنا ہے، ولا قلب فی خطر بشر، اور نہ ہی کسی کے دل پر یہ آیا کہ ایسی ہوگی اور ویسی ہوگی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت عثمان غنی کتنے بڑے تاجر تھے، جب قحط پڑا نا، قحط کہتے ہیں نا گندم ختم ہو جانے کو قحط کہتے ہیں، بارشیں نہ ہوں اور گندم نہ ہو تو قحط پڑ جاتا ہے۔ مجھے ایوب خان کے دور میں قحط پڑا تھا، مجھے یاد ہے، یہاں بھی کوئی لوگ بڑے جو ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، گندم نہیں ملتی تھی، گندم نہیں تو آٹا پھر کہاں سے؟ لوگوں نے جو سرکاری گودام تھے وہ لوٹ لیے، دروازے توڑ کے گندم لے گئے۔ قحط کی وجہ سے ہر طرف پھر وہ ایک بھوک پھیل گئی تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بھوک پھیل گئی، قحط تھا۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، جیسے اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے مالوں پر بھی آزمائش دے کے، تمہاری جانوں پر بھی آزمائش دے کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تشریف لے گئے شام میں، وہاں جا کے اتنی گندم خریدی کہ سبحان اللہ، گندم بھی خریدی، وہاں جا کے اونٹ بھی خریدے، سبحان اللہ، گندم سے زیادہ قیمت اونٹوں کی تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر جب ان اونٹوں کو چلایا مدینہ کی طرف تو پہلا اونٹ مدینہ پہنچا تھا اور آخری اونٹ ابھی شام میں ہی تھا۔ مجھے تو نہیں اندازہ یہاں سے شام کتنا ہے، سعودیہ سے کتنا، سینکڑوں میل ہوگا، شاید ہزاروں میل ہو۔ کتنی بڑی قطار اونٹوں کی، کتنا خوشی سے اپنے مال کو لگایا۔ راستے میں جو بلیکی ہوتے ہیں نا، ہماری طرف بلیکی ان کو بولتے ہیں، جو چیز لے کے ڈمپ کر لیتے ہیں، بہت بلیکی میں لے کے، حضرت یہ ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے سودا کیا ہوا ہے اس کا۔ تو وہ کہنے لگے کس سے کیا ہے سودا، ہمیں بتاؤ تو صحیح، کس ریٹ پر دیا ہے، تاکہ ہم بھی اس ریٹ پر غور کر لیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سودا اس ذات سے ہوا ہے جو بے حد و بے حساب اجر دیتا ہے۔ اتنی لمبی قطار، اللہ کی راہ میں اونٹ اتنے، ایک اونٹ کتنے کا ہوتا ہے ہمارے ہاں اس وقت کم از کم 4-5 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ہے۔ میں بھی جب پہلی دفعہ بڑے دل کے ساتھ عمرے کے لیے حج کے لیے گئے تھے نا 83 میں، پہلی دفعہ ہم نے وہاں جا کے، میں نے خود جا کے اونٹ ذبح کیا، کروایا وہاں سے، خود بھی حصہ لیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا شام کو آپ کی قربانی 6 بجے ہو جائے گی، ہر ایک کو 6 کا ٹائم دے رہے ہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ کہتے ہیں صبح 7 بجے تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ تو نہیں کیسے کوئی ان کے پاس کوئی ایسی کوئی اللہ دین کا چراغ ہے بھائی کہ سب کی قربانی ایک ہی 6 بجے ہو جاتی ہے سب کی، ایسے نہیں۔ انسان خود اپنے نیک عمل کو انسان خود انجام دے، کسی کے ذمہ نہ لگائے کہ تم میری طرف سے یہ کر لینا، نہیں۔ ہمارے ہاں ضیاء الحق صاحب صدر تھے جب، تو انہوں نے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی کٹوتی شروع کر دی، ہر ایک کے اکاؤنٹ سے 1 رمضان کو۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم یہ ناجائز کر رہے ہو، زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور زکوٰۃ دینے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کو دے رہا ہوں اور میرا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ ایسا ذہن بناؤ لوگوں کا کہ تاکہ وہ خود اپنے اکاؤنٹ سے اپنے مال میں سے حساب لگائیں، اپنے پیسے نکالیں اور پھر اپنے مستحق کو دیں، اپنے مستحق کو دیں، اپنے محلے میں دیں۔ اوپر ہی اوپر اگر بینک کٹوتی کر لے تو وہ پھر کیسی زکوٰۃ ہے بھائی؟ پتہ نہیں کن ہاتھوں میں گئی ہے، کس اکاؤنٹ میں گئی ہے، کس شخص کو گئی ہے۔ تو نیکی وہی ہوتی ہے جو انسان خود انجام دے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کنکری میری طرف سے مار دینا، جی نہیں، کیوں؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک انسان کو اندر ہوش ہو اور سوچ ہو اور ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہو، بے شک چل نہ سکتا ہو تو اس کے عزیز و اقارب اٹھا کے لے جائیں، وہ کنکریاں خود مارے۔ آج لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے، جا جی کنکری میری بھی مار دینا، صبح کو ٹائم ہے تو کہتے ہیں شام کو چلیں گے، رات کو چلیں گے۔ نہیں، جو ضعیف ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی رہتے ہیں نا جی، لیکن جو عمل کو خوبصورت انداز میں انجام دے سکتا ہو وہ بذات ہی خود جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے، بیچاروں نے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے حال پہ رحم فرمائے، کسی نے کہا جی مجھے یہ عذر ہے، کسی نے کہا جی مجھے یہ عذر ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے فلاں کوئی نہیں، نہیں، بذات ہی جانا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے نا، یہ ہے انما المومنون۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں مومنوں کی نشانیاں بتلاتا ہوں،
ہر چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے. ابھی ہم اس طرح روشنی پر بیٹھے ہیں، بتیاں بے شک بند کر دیں لیکن روشنی تو ہوگی نا. یہ سورج کی نشانی ہے. اندھیرا رات کی نشانی. اب اگر کوئی کہے جی اب رات ہے، نہیں بھائی دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے. رات کی اپنی نشانی، دن کی اپنی نشانی. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح مومن بھی اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی نشانیوں سے. جانور اپنی شکل کے، گائے بھینس اپنی اپنی شکلیں، درخت پتے، یہ جو پرندے ہیں یہ ان کی اپنی شکلیں ہیں سب کی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی کبھی کو کہے یہ طوطا ہے جی، طوطے کو کہے جی لالڑی ہے جی. نہیں، سارے جانوروں کی ہر چیز کی اپنی نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب بھی ان کے آگے اللہ کے کسی حکم کا ذکر کیا جاتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کے کسی حکم کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں اس عمل کو انجام دینے کے لیے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. وہ بے چین ہو جاتے ہیں نا. جیسے حاجی حج کے وقت جانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، مسافر گھر پہنچنے کے لیے بے چین، بچہ سکول سے گھر پہنچنے کے لیے بے چین. وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے، ان کے دل تڑپنے شروع ہو جاتے ہیں. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ آیاتُهُ نہیں، آیات جمع. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے آگے اللہ کے مختلف احکامات کا جب ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ہر عمل پورا کروں. جیسے ایمان والے حج کے موقع پر حج، روزے کے موقع پر روزے، تراویح کے موقع پر تراویح، اور جو دیگر ہیں انسان کے اوپر جو لاگو ہیں فرائض، ان کے لیے وہ بے چین ہوتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متوکل کون سے لوگ ہیں؟ جب وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ پانچوں نمازوں کو اپنے ٹائم پر جماعت کے ساتھ. الذین یقیمون الصلاۃ. کئی لوگ کئی ایسے ہیں نا بیمار ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز نہیں. بیمار بھی ہو پھر بھی پڑھنی ہے. کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ. کئی سفر میں جاتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے جس قسم کی بھی صلاحیت دی ہے وہ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں.